الأنبياء والمرسلين دوستان جی الحمدللہ شکرللہ نحمد اللہ حمد کثیرہ و نشکر اللہ شکر کثیرہ. ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمیں پورے طریقے سے منانے کی اور اس مہینہ مبارکہ کی جملہ فرید و برکات کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ پوری جملہ سلسلہ صحابیہ پر بالخصوص تمام متوسلین محبین مبایعین خانقاہ علی صحابیہ میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی جملہ معاملات کو سہل فرمائے اور دنیا میں بہترین خیر و برکت عطا فرمائے. دوستو طریقت میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں عمومی طور پر، ایک کرامت اور ایک استقامت. دونوں پیرلل ساتھ چلتی ہیں. عام جو لوگ ہیں جو عامت الناس ہیں ان کے نزدیک جو چیز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ کرامت ہے. جب بھی کوئی بندہ اپنے دین کے بارے میں بات کرے گا تو وہ کرامت بیان کرے گا اپنے دین کی، فلاں کرامت سردر ہوئی فلاں کرامت سردر ہوئی. جیسے مثال کے طور پر حافظ سہیل حضور کے مریدوں میں تھے تاکہ ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس کو. تو نوجوانی کے عالم میں کالج میں پڑھتے تھے. کالج میں تو ان کے ایک اسٹوڈنٹ دوست تھے ان کے ساتھ جاوید اقبال. بعد میں حضور چل کر خوش ہو گئے. اس وقت حضور سے بیعت نہیں تھی. تو اسے کہا گیا میرے حضرت آئے ہیں اور باقاعدہ سیدھے تشریف لائے ہیں، چلاؤ مل کے آتا ملاقات کرتے ہیں. لوگ دعوت دیتے ہیں اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، اقربا کو. تو دونوں ساتھ چل پڑے. جاوید اقبال بھی اور وہ حافظ سہیل وقاص تینوں لڑکے نوجوان تھے ماشاءاللہ. اب تینوں ماجدہ کے اولاد ہیں، بلکہ ان کی اولاد جوان ہو گئی تینوں کی ماجدہ سے. بلکہ میرا جاوید اقبال کی صاحبزادی تو 8ویں 9ویں میں آ گئی ماجدہ سے عمر گزر کی سکار کے ساتھ. وہ شعر ہے. میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ کسی خدا کی دین ہے پھٹیجے شاعر بھی نا اچھا شعر کہہ جاتا ہے. میں نے وہی شعر سنا تو مجھے بڑا پسند آیا کہ ان کی نگاہ ناز کا یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی. ان کی نگاہ ناز کا یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی، ہم عمر گزار دی گا. تو مجھے شعر میں پسند آیا. تو میں نے بتایا تو ابو سہیل کا رسول جون کے لیا کیا ہے. میں کہا یار خدا کی پناہ مانتا کسی کسی لوگ کی شعر کہہ جاتے ہیں. خیر ان دونوں نوجوان تھے، لڑکے تھے بالکل. وہ آ کے حضور کے پاس بیٹھ گئے. جب جاوید اقبال کو دعوت دی صاحب سہیل نے، اس نے کہا یار تم اپنے حضرت کے پاس لے کے جا رہے ہو تو حضرت کو کرامت دی ہے کوئی؟ کرامت سناؤ. سے کہا کہ اپنے دل کا تھوڑا آگے مائل ہو. تو اس نے کہا سہیل نے یار تم چل تو رہے ہو نا، کرامت تو اپنے نگاہوں میں دیکھ لینا. میں بتاؤں گا تو بات اور ہے. تم جب پہنچو گے تو خود کرامت دیکھ لینا، نظر آ جائے گی تمہیں کرامت کیا ہوگی. ٹھیک چلو. دو جا کے حضور کے سامنے بیٹھ گئے. تو سرکار نے جاوید اقبال نے فرمایا یہ بچہ کون ہے؟ سہیل نے کہا سرکار کی بیٹا سہیل ہو گئے میرا دوست ہے اور جاوید اقبال نام ہے. اور انہوں نے بیٹا کہاں سے ہوا؟ حضور میرا تعلق دلی سے، ہمارے سارے بابا یاد میرے والدین کر سارے کے سارے لوگ دلی کے. ہاں دلی کے ہو تم؟ جی میں دلی میں ایک مٹیا محل ہے جاتے ہیں. مٹیا محل کے ساتھ فلاں گلی ہے، فلاں گلی کے کونے پہ گھر ہے، وہ انور دہلوی کا ہے. تم انور دہلوی کو جانتے ہیں؟ یوزر شاکر گانے دہلی بات تم انور دہلوی جانتے ہو؟ عزیز وہ میرے نانا ہے. وہ میرے نانا ہے میرے. میں ان کے آ رہا ہوں اور ہم ایک ہفتہ وہاں پر رہے تھے اور سرکار کی بڑی باتیں سنایا کرتے تھے ان کے نانا کی. یہ بڑے حاضر جواب تھے.
ان کے نانا جو تھے، تو کہنے لگے کہ دلی کے اندر انتخابات تھے اور یہ بی جے پی کے تھے، اور یہ کہ جو نانا انور دہلوی تھے وہ بی جے پی کے فاؤنڈرز میں آتے ہیں، یعنی ایل کے اڈوانی اور یہ جو ہیں وہ اور جو وزیر اعظم بنے کافی لوگ، یہ ان کے ساتھ کے لوگ ہیں۔ تو کہنے لگے حضور بات یہ کہ میں انتخابات میں کھڑا ہوا اور جس حلقے سے اندرا گاندھی کھڑی ہوئی اسی حلقے سے میں بھی کھڑا ہوں، ہم دونوں آپس میں رائیول تھے۔ تو میرے سے ایک دن پہلے اندرا گاندھی کی جلسہ تھا اور اگلے دن جلسہ میرا تھا۔ اندرا گاندھی آئی، اس نے کہا کہ لوگوں یہ جو علاقہ ہے جس میں آئی ہوں اس میں میری یادو بستہ ہے، میری نانی کا تعلق اس علاقے سے تھا۔ آج میں جب یہ اس علاقے میں آئی ہوں مجھے بھی نانی یاد آ گئی، نانی یاد وہ آگے انور دہلوی صاحب تھے، اگلے دن جلسہ تھا۔ تو دوستو ہار جیت نصیب کی ہے، اللہ ہار دینے والا ہے، نصیب دینے، لیکن ایک بات مانو گے کہ ہم نے اندرا گاندھی کو نانی یاد دلا دی ہم نے اندرا گاندھی کو نانی یاد کرا دی۔ وہ بات ان کی ہٹ ہوگی پورے ہندوستان میں کہ بھائی ہم نے اندرا گاندھی کو نانی یاد دلا دی۔ تو یہ انور دہلوی اس کے نانا تھے جاوید اقبال، وہ کرامت جب بات ہوتی ہے لوگ تو پہلے کرامت کی بات کرتے ہیں۔ ایسے تذکرہ میں آپ کو بتاؤں گی، خوبصورت سی بات ہے کہ یہ فصیح الدین صاحب نے اس علاقے کے لاہور والے فصیح سب جانتے ہیں لوگ فصیح الدین کو، تو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اردو کی بڑی کرامت تھی فصیح الدین صاحب کی۔ پہلی ملاقات تھی، میں اتفاق حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سردی گرمی شدید گرمی کے دن تھے، حضور اوپر کمرے میں تشریف فرما تھے، تو بیل بجی نے کہا کہ تم جوان دو لڑکے آئے ہیں، بالکل یہ بات میں کر رہا ہوں 91-92 کی بات کر رہا ہوں، 91-92 کی بات۔ تو میں بلا میں نے دونوں کو بلا، میں تو پر آ جاؤں سرکار بلا رہے حضور صاحب میں کے بیٹھ گئے، تو میں کیسے آنا ہوں بیٹا؟ تو جو ایک لڑکا تھا تو فصیح کا دوست تھا، تو فصیح کو لے کر آیا، تو ہم نے کہا حضور میری آنکھیں خراب ہیں اور مجھے آنکھوں کو ٹریٹمنٹ کروانا ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ لیزر ہے۔ اس زمانے میں لیزر ٹیکنالوجی پاکستان میں بھی آئی تھی، زیادہ فیملیئر لوگ نہیں تھے لیزر کے ساتھ، اور آنکھیں جو کہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے تو لوگ ڈر ڈر کے یہ لیزر ٹریٹمنٹ کروایا کرتے تھے۔ تو جو پہلی بار کروا رہا ہوں، ابھی نیا یہ ٹریٹمنٹ آیا، نیا ڈاکٹر ہے، تو کچھ دل میں خوف ہے، تو میں کہا میں آپ سے دعا کرا دوں۔ پتر تمہارا نام کیا ہے؟ ساتھ بیٹھے، حضور میرا نام فصیح الدین۔ تو پھر کہا حضور بس میں دعا کرتے میری کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میرا آپریشن ٹھیک کر دے، جو میں ٹریٹمنٹ جو میرا ہو رہا ہے لیزر کا بہتر ہو گیا۔ میں کہا پھر بولے پتر تیرا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام فصیح الدین احمد نام ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کہا چلو دعا کے دعا کے لیے ہاتھ ہے، تو گفتگو فرمائی اس لڑکے کے ساتھ، گفتگو فرمانے کے بعد میں اچھا اب تم جاؤ، اٹھ کے جانے لگے تو حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا فصیح کا۔ کہا پتر تیرا پورا نام کیا ہے؟ پھر دفعہ حضور نے پھر کا ہاتھ پکڑ لیا فصیح الدین کا سرکار نے۔ فصیح الدین پتر تیرا پورا نام کیا؟ پورا نام بتا، پورا نام کیا تیرا؟ حضور میرا نام فصیح الدین احمد صابری ہے۔ فصیح الدین احمد صابری کہ پتر میں 3 بار تیرا نام پوچھا ہے، 3 مرتبہ تیرا نام پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ تو نام بتایا، ادھر بیٹھ کے فجرا حضور نے ہاتھ پکڑ پھر تو مسئلے کے ساتھ اٹھا دیا بڑے پیار کے ساتھ۔ اب بتا صابری کہاں سے ہے، کیسی صابری ہے، کون ہے تمہارے یہاں، کس نے تمہارا نام صابری رکھا ہے؟ تو حضور میں لاہور میں ہم لوگ مائگریٹ ہو کے آئے ہیں، یہاں میرا کاروبار ہے، میں یہ جو ہے سرکاری ٹھیکے جو وہ لیتا ہوں، ٹھیکیدار ہوں، اور میرے جو دادا ہیں ان کا نام صابری ہے، ان کے بزرگ ان کا مزار یعنی پاپوس جنگل میں ان کا مزار ان کے بزرگوں کا، اور انہوں نے ہم سب بچوں کے نام کے ساتھ اسکول میں انہیں صابری لگوا دیا۔ تو اسکول لائف سے میرا نام تمام ڈاکومنٹس میں فصیح الدین احمد صابری ہے، فصیح احمد صابری۔ اچھا 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 اچھا۔ اس کے بعد سرکار کی دوستی ہو گئی، وہ لڑکا جو آیا تھا آپریشن کرنے کے لیے وہ تو واپس چلا گیا، دوبارہ کبھی نہیں آیا، اور فصیح الدین یہیں رہے گا، پھر وہ پھر کہیں نہیں گیا۔ ہاں ماشاء اللہ کتنے سال ہو گئے، بعد میں کے حساب سے بات کریں تو اپروکسیمیٹلی میں کوئی
وقت کیا ہے 33 سال ہو گئے ماشاء اللہ 38 سال ہو گئے اس کو یہاں رکھتے ہمارے ساتھ یہ کرا تو وہ لوگوں کا عموماً رجحان جب کوئی بات ہو کرامت ہوتا ہے عام لوگوں کے رجحان پہ، لیکن جو فقراء ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ان کا رجحان کرامت میں استقامت ہوگا. فقیر آدمی ہوگا نا بڑا اعلیٰ پائے گا. اب سرکار کے بدو کے بات کرتا کہ بدو میں فلاں جگہ سے بیٹھ ہوں، فلاں جگہ میری ارادت ہے اور تعلق ہے. اچھا تو ان کے معمولات کیا ہیں؟ سرکار پوچھتے ہیں حضور کی یہ معاملات میں بتایا جو بھی عموماً مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. 90% حضور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا معاملات میں کیا کرتے کیا نہیں کرتے. اور کچھ جو سمجھدار کچھ عرصہ گزرا ہوتا ہے انہیں کچھ پتا ہوتا ہے وہ بتاتے کہ حضور فلاں فلاں معاملات میں نظر کے دوسرے سوال ابو سے کہا ہوتا تھا کہ گفتگو کیا فرماتے ہیں. زیادہ تر جو بھی گفتگو ہوتی ہے عام طور پر تو اس میں گفتگو میں کیا بات چیت ہوتی ہے؟ تو ظاہر بات ہے لوگ ایک ملاقات ہے 2 یا 3 ملاقاتیں ہوتی ہیں 2-3 ملاقاتیں ہوتی بدتری ہوتی. مثال کے طور پر حضور فرماتے کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ منڈی کاموکی میں تشریف فرماتے کاموکی کے اندر. تو کسی نے بتایا کہ حضور مولوی باغ علی صاحب میں تشریف لائے. مولوی باغ علی کاموکی کی رینون پرسنالٹی تھے، بہت بڑا مدرسہ، بڑے احباب، بڑا اللہ تعالیٰ بھر کا احباب کیا تھا. تو پورا شہر کاموکی کو جانتا تھا مولوی باغ علی. وہ کے ساتھ ملنے کے لیے آئے بیٹھ گئے. تو حضور نے پوچھا باغ علی صاحب کہاں سے بیٹھا کہاں سے بیٹھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور میری بیعت جو ہے وہ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ سے. سائیں توکل شاہ امبالوی توکل شاہ امبالوی امبالہ شریف کے ہیں، بڑے پائے کے اللہ والے سلسلہ عالی نقشبندیہ میں بڑی پائے کی شخصیت تھی توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ. اور ان کی کتاب ہے سیرت الرسول، بڑی خوبصورت کتاب پڑھنے کے لائق. حضور نے وہ کتاب اپنے مطالعے میں رکھی ہوئی. اگر کسی کو مختصر ترین سیرت پڑھنی ہو حضور پاک علیہ السلام کی مختصر ترین سیرت کتاب تو توکل شاہ صاحب کی کتاب بھی خوبصورت ہے، عشق مملوک میں بھری ہوئی ہے وہ پڑھتے. حضور میاں صاحب نے کہا باغ علی صاحب آپ تو بہت اعلیٰ پر شخصیت کی بات رہے اور معاملہ آپ کا ایسے ہی ہے، وہ معاملہ تو نہیں ہے آپ کا. قوم میں گر کے کہنے کا سرکار وہ تو متوجہ تھے میں ہی خصوصی کر بیٹھا. اچھا مولوی باغ علی صاحب ان کے دعوات بھی تھے، شاید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، خلیفہ بھی تھے اور ان کے مرید بھی تھے. تو حضور وہ تو متوجہ تھے، وہ بظاہر عالم دینی تھے شاید توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ متباہر عالم دین تھے، بہت بڑے اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء کو شمار ہوتے. ایسے مثال کے طور پر تذکرے کے طور پر ایک صاحب ملنے کے لیے بہت بڑے مفتی تھے کراچی کے، نام لینا ضروری نہیں ہے، صرف واقعی سنانا مقصود ہے. بڑے اعلیٰ پائے کے مفتی کراچی کے، بڑا رینون پرسنالٹی، بڑی کتابیں درود اور بڑی ان کی جو نا کار فرمائیاں. حضور کے ساتھ ملنے کے لیے آ گئے. تو سرکار کی عادت شریف کبھی حضور کسی کیفیت میں ہوتے تو متوجہ ہوتے، بعض اوقات متوجہ نہیں تھے. اب مفتی صاحب آ کر بیٹھے ہیں تو میاں صاحب نے نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں اسی طرف. حضور اپنے معاملات میں اس میں تھے لگے رہے. پہلے تو وہ ایسا جلتا رہا، مفتی رہا نہیں گیا. کہہ رہے حضرت آپ توجہ نہیں فرما رہے، مجھے 18 جگہوں سے خلافت ہے، 18 جگہوں سے میں خلافت یافتہ ہوں. میرے صاحب تو رکھا. اچھا جب کوئی سرکار کو چھیڑتا نا حضور کے ساتھ ہو تو سرکار کی ٹون بدل جاتی تھی. حضور کے ساتھ عام طور پر آپ آئزی کی سائی کے ساتھ محبت کے ساتھ گفتگو فرما کے رخصت فرما دیتے تھے. لیکن جب وہ حضور کو میں کہتے تھے اب تک جملہ تھا میاں صاحب کا کہ فقیر سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی، فقیر سے چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہوتی. اب مفتی صاحب چھیڑے بیٹھے میاں صاحب کو تو حضور نے نا یوں کر کے دکھائی وہ تو آپ کی یاد کرتے ہیں یہ سرکار کی عادت تھی بات ڈالنے کی. جب کوئی ایسی بات کرتے نا حضور کو آخر رکھے تو میاں صاحب نے یوں لا کے دکھا جیسے وہ صحابی خلق بھی لگ جاتی نا کہ صحابی خلق بھی وہ لگی صحابی خلق بھی لگی. تو فرمانے لگے حضرت جہاں تک بات علم کی ہے
تو میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا بال بال عالم ہے. جہاں علم کی بات کرتے ہو آپ، علم کے بارے میں بالکل تسلیم کرتا ہوں. آپ کا بال بال عالم ہے، شریر کا علم آپ کے بال بال میں موجود. اور جہاں تک بات کرتے ہو طریقہ کی فقر کی، تو اس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی. چاہے خلاف 18 کے بجائے 1800 لے کے آ جاؤ، 18 کے بجائے 1800 خلاف لے کر آ جاؤ، وہ تمہیں ہوا کوئی نہیں لگی، وہ تمہارا معاملہ کوئی نہیں. تو استقامت اور کرامت کی بات سنا رہا ہوں. اس طرح کی سوال کرتے تھے عمومی طور پر کہ بھائی ان کے معمولات کیا ہیں اور یہ کیا ہے. یہاں ایک چھوٹا نام جانتے ہو، بہت نادان لوگ، کم علم لوگ، بہت کم علم لوگ یہ سوال کر بیٹھتے ہیں بات کا کہ حضور سیدنا امام حسین سنگھ شہداء علیہ السلام، آپ جب کربلا مولشپ میں تھے تو آپ شہنشاہ ولایت، کل ولایت، شرق کی غربی جو ولایت ہے یاد رکھو اس کے آپ شہنشاہ. کل ولایت جہاں بھی ہے اس کے اوپر جو ولایت کی مہر عظیم ہے نا، وہ سید الشہداء سید امام حسن علیہ السلام اور سید امام حسین علیہ السلام، اور ولی مولا کائنات شریف اللہ، اور اس کے بعد حسنین کریم ہے. آپ کے سائے کے نیچے تمام ولایت، سلاسل کا بعد کوئی رجحان نہیں ہے کہ قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی، سہروردی ہے، جو مذہبی سلسلہ ہے اس کا کوئی وہاں پہ نہیں ہے. کوئی ولایت آپ کے پاس. وہ دادان نے سوال کر بیٹھے ہیں، اتنے بڑے ولی تھے، ولایت کا مقام تھا، تو کربلا مولشی میں کیوں نہیں دکھایا؟ کربلا مجھے ولایت دکھاتے، آپ کے سامنے آپ کے جگر کے ٹوٹے سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سیدنا علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے، آپ کے کل خانوادہ شہید ہو رہا ہے اور آپ نے کوئی کرامت نہیں کی، کوئی کرامت نہیں. تو جواب بتا دو، یاد رکھنا جواب ہے اس کا جو فقراء کے یہاں دیا جاتا ہے کہ آپ صاحب استقامت. کرامت یہ نچلا درجہ ہے، استقامت اس سے بہت بلند ترین درجہ ہے. حضور مقام رضا پر فائز تھے، مقام صبر پر فائز تھے. میں اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، یہ یاد رکھو میرا ایمان ہے. پانی حضور کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے زمزم نکل سکتا ہے تو حضور کی ایڑیوں سے کچھ بھی نکل سکتا تھا، کچھ بھی نکل سکتا. کوئی بڑی بات حضور کے لیے نہیں تھی. مثال بڑا مثال، آپ کی آل میں ایک بزرگ ہوئے ہیں جن کا نام ہے غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار یہاں لاہور میں بڑا مشہور واقعہ ہے. غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ سفر میں جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا، قذافوں نے حملہ کر دیا، ڈاکوؤں نے حملہ آور ہوئے. ان حملہ آوروں نے آپ کے سارا قافلہ تہہ کر دیا، تمام قافلہ شہید کر دیا. حضور تشریف فرما رہے، آپ نے کوئی بات نہیں. اس کے بعد وہ آگے بڑھے، ان کی نمازی کی دھولی بیٹھی ہوئی تھی، بہت لوگ آ رہے کی دھولی میں ان کی نمازی بیٹھی تھی. اس نے کیا کیا کہ نمازی کے دونوں بالیاں سونے کی پہنی بچی تھی، کھینچی اس نے زور سے، بدبخت ہے. وہ جب کھینچی تو پوری کان چر کے بچی، کم سین بچی، وہ زور سے کی کان لہو لہان ہو گئے اور اس بچی کی چیخ نکل گئی زور سے. اس وقت آپ کا پارا صبر جو تھا وہ ریز ہو گیا. آپ کے ہاتھ میں چھانٹا تھا گھوڑے کا، وہ گھوڑے کا چھانٹا یوں گھمایا تو 100 سے زائد ڈاکوں کی گردن چڑھ گئی. 100 سے زائد ڈاکوں کی ایک چھانٹے گھمانے سے گردنیں اتر کے نیچے گر گئی، گردنیں نیچے گر گئی. آپ ان کی نسل میں 14 پشت پر آتی ہیں، سید الشہداء امام حسن علیہ السلام، اور نیچے پشت پر آتی ہیں. آپ نے یہ ہاتھ کی چھانٹا گھمایا، حضور کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. چھانٹے کا یہ عالم ہے، ذوالفقار کس معاملے پر ہوگی، کس سٹیج پہ کھڑی ہوگی، اس کی پاور کہاں تک ہوگی. اس کے متعلق غیر ندائی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا جوان کوئی نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں. تلوار اور یہ وظیفہ ہے. یار میں لوگوں کا خواب سنایا کرتا، میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور قبلہ والد گرامی تشریف فرماتے یہاں عید سامنے. خواب میں دیکھتا ہوں مثال کے بعد
یہاں چپائی لگی، حضور لیٹے ہوئے وہاں. میں یہاں سے آیا، حضور کے ساتھ چپائی پہ بیٹھ گیا. آپ نے ساتھ چپائی اٹھایا اور میں سینے پہ لکھا تھا کہ ہاتھ پوری سی لا فتح الا علی. جو سینے پہ زکاری لا فتح الا علی. تو یہ اولیاء کا وظیفہ دوستوں یاد رکھو، لا فتح الا علی. تو زکات میں یہ استقامت کا مقام ہے. جب ولی ایک مقام پہ کھڑا ہوتا ہے نا، کرامت اس کے ہاتھ کے نیچے بہ رہی ہے، طاقت اس کے سمندر جو ہے ٹھاٹے مار رہا ہو اور اس کے وجود بھی ارتعاش پیدا نہ ہو، یہ ولایت کی انتہا ہوتی ہے. ولایت کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو، کر سکتا ہو، اس کی بات زمین سے آسمان تک سنی جائے، اس کے منہ سے نکلا ہوا جملہ کون ہو، منہ سے نکلا ہوا جملہ کون ہو. میں حقیقت میں رکھتا ہوں دوستوں، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی دعا پورے شہروں کو الٹا سکتی ہے. ایک نبی بدعا کرتا ہے تو پورے کی پوری قوم برباد ہو جاتی تھی. حضور سید الشہداء اس مقام پر تھے. اگر وہ دو ہاتھ اٹھ جاتے تو ایک لہجے میں پورے کشتوں کے کشتے لگ جاتے تھے. اور یہ عام دعا نہیں ہے، عام ہاتھ نہیں تھی، وہی ہاتھ ہے جن کو اللہ نے فرمایا تعالوا ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے مقبول ترین دعا کے لیے 5 وجود لے کے گئے تھے. ایک حضور کا اپنا وجود تھا، ایک حضور سیدہ کائنات کا وجود تھا، سیدہ فاطمہ السلام علیہا کا، ایک حضور جو ہے اپنا مولا کائنات شیر خدا کا وجود تھا، اور ایک دونوں حسنین کریمین. یہی تو تھے بے دم. یہی تو 5 ہے مقصود کائنات ہیں. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. زہرا، حسین و حسن، مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ استقامت کا مقام ہے. نادان ہے، کمقل ہے، بےہودہ لوگ ہیں جو مشکل کشائی کے بارے میں سوال کر جاتے ہیں. دوستوں مشکل کشائی ہونا اور بات. اگر حضور کے متبعین کھڑے ہوتے، حضور کے غلام کھڑے ہوتے اور آپ ان کی مشکل کشائی نہ فرما دو اور بات. آپ اپنی ذات کے کرامت سنبھالنے کی یہ کمال ہے، استقامت ہے. تو حضور استقامت کے سب اعلیٰ درجے پائے. فقراء کی ہاں سے درجے استقامت کا، استقامت ذرا کوئی درجہ نہیں رکھتا. میں مثال حضور قبلہ علیہ گرامی کی دے سکتا ہوں. حضور کا ایک معمول جو بن جاتا ہے دوستوں، سرکار کرامت اور کبھی قضا نہیں. میں یہ بات 92 سے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن 2001 سے لے کے 2019 سے 19 سال کی بات، بالکل 35 میرے سامنے کی بات ہے. میں حضور کے ساتھ تھا 94 سے 2019 تک ہر سفر میں حضور کے ساتھ. کوئی سفر سرکار کا ایسا نہیں تھا میں ساتھ تھا. اور 2001 سے 24 گھنٹے حضور کے ساتھ تھا. میں کئی بار جانا آنا نہیں تھا، میرا حضور کے ساتھ تھا. حضور کی بیداری رات 2 بجے کی تھی. پھر 2 بجے سرکار چلے گئے. کبھی ایسا نہیں ہوا دوستوں کہ سرکار کے معمول میں کمی آئی ہو، حضور کی استقامت میں کمی آئی ہو. کبھی ایسا نہیں ہو. ایون کہ میں مثال دوں، 98 میں حضور شدید بیمار ہو گئے، بہت شدید. سرکار کو فم معدہ میں زخم ہو گیا، جسے السر کہتے ہیں عام طور پر. وہ شدید بگڑ گیا سرکار. حضور کھانے پینے سے عاجز ہو گئے، خوراک بالکل بند ہوگی سرکار. وجود اقدس بالکل نہیں ہو گیا سرکار. اب کمزور ہوگی قبلہ والے کے نام. اس کمزوری کے عالم میں حضور علیہ السلام جو ہے نا وہ لیٹے ہوئے چارپائی کے اوپر. دوستو یقین کرو سرکار اٹھنے سے عاجز تھے، لیٹ کر جو ہے نا وہ آپ تیمم فرماتے اور اشاروں کے ساتھ سرکار تہجد پڑھتے. وہ واحد 3-4 دن تھے جن میں سرکار کی دار الخیرات رہ گئی. تو وہ بھی حضور نے قضا پڑھی. 4 دن کی قضا پڑھی. یا دلال الخیرات مجھ سے کہ بیٹا تم درخواست میں پڑھو، مجھے عطا فرمائی سرکار. سرکار لیٹے ہوتے تھے، لیٹ کے بھی سرکار نماز پڑھتے. اچھا پریشان ہو گئے یار یہ میرا عمل صحیح ہے کہ نہیں ہے. اس زمانے میں سرکار کے بعد البلاغ رسالہ آیا کرتا تھا. البلاغ رسالہ حضور نے اس رسالے کو کھولا البلاغ کو. ایک لائن سامنے آئی، ایک فتویٰ مولانا اشرف تھانوی صاحب کا فتویٰ تھا. ان کسی مرید نے پوچھا کہ حضور بیماری میں ہوں، لاچاری میں ہوں،
تو اعمال پوری طرح نہیں کر پاتے، جو معمولات ہیں پورے نہیں ہو رہے. انہوں نے فرمایا، اشرف تھانی صاحب نے کہا اسے کہ یاد رکھو بیماری میں جو معمولات کیے جاتے ہیں وہ پورے ہی ہوتے ہیں. جتنے معمولات بیماری ہو رہے ہوتے ہیں ان کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ پورے نہیں، وہ پورے ہی ہوتے ہیں، وہ مکمل ہوتے ہیں، ان کو فرق نہیں ہوتا. تو یہ خیال دل سے نکال دو کہ میرے معمولات پورے نہیں ہوتے. تو حضور نے ہمارے غیب سے آواز میں لیے کہ بھائی تمہارے جو اعمال ہیں پورے کے پورے ہیں، کمی نہیں ہے. کیسے آواز کرتی خدا کی؟ اللہ تعالیٰ کہیں سے میرے بندوں کی رہنمائی فرماتا ہے میرا مولا. اس عالم میں دیکھیں کہ دوستوں میں آواز بات کر، بلکہ یہاں کوئی خوبصورت ہاتھ سے کلام بات سنا ہوں. حضور بیمار تھے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، حضور کے بالکل سامنے میں کھڑا تھا. کیونکہ میں یونیورسٹی میں جانے قرآن تھا. ایک دن سرکار قبلہ والے گرامی کا فون آیا کہ میں بیمار ہوں. میں واپس پہنچا، پھر ایک ہفتہ حضور کے ساتھ میں کراچی میں رہا. تو سرکار لیٹے ہوئے تھے سامنے چارپائی پہ آرام فرما رہے تھے. حضور کے سامنے میں کھڑا تھا کہ جب بیدار ہوں تو پھر کوئی معمول پوچھوں کہ سرکار چائے پسند فرمائیں گے، کیا کھائیں گے، یا کیا وضو فرمائیں گے کہ میں اپنی کار پکڑ کے واش روم لے کے جاؤں. اس دن میں وہاں کھڑا تھا. تو جیسے بیدار ہوئے وہ ایک دم گلابی جو ادھر تم نے بھی دیکھا یہاں کیا ہوا ہے؟ ابھی دیکھا یہاں کیا ہوا؟ میں حضور آپ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے. میں تو کچھ نظر نہیں آیا، آپ سامنے کھڑا تھا. میرے خواب میں دیکھا کہ حضور نے پاک تشریف لے کر آئے. حضور پاک علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور حضور کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور یہاں چارپائی پر تشریف فرماؤ. تو حضور کے یہاں ایک پین لگا ہوا تھا، جو آج کا پوائنٹر آتے ہیں، پوائنٹر کہنے کے جو گھماتے ہیں وہ پوائنٹر یہاں حضور کا لگا ہوا تھا. حضور نے گتا لیا، اس پہ ایک بات لکھی میرے لیے. حضور کی ایک دعا تھی، ایک التجا تھی. اس التجا کا جواب دینے کے لیے میرے پاس تشریف لے کر آئے. حضور نے وہ بات لکھ کر دی سرکار. ایک خاص حضور کا ایک مسئلہ تھا سرکار، حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار نے پیش کیا. حضور پاک تشریف لائے، آپ نے جواب ملامت فرمایا اور اسے دستخط کی، لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گماتے نبی پاک قلم کھینچ کے لکھا ہے. ایک قلم جو اس سے وہ لکھتے خطاب والے، ایک قلم کو کھینچ کے لکھتے ہیں، کھینچ کے لکھا آپ کا اسلام لکھا. اور پھر حضور پاک سے تشریف لے چلے. تو پھر مجھے بلایا، فرمایا کہ غلام فرید میری 3 نصیحتیں یاد رکھنا. جب میرا دنیا سے رخصتی ہو جائے تو یہ چادر جس چادر پر حضور پاک تشریف فرما ہوئے تھے اس کو میری قبر میں بچھا دیں، میری قبر بچھا دینا. اور یہ جو گٹا ہے جس پہ آقا نے لکھا ہے، اس گٹے کو میری قبر کے اندر دے دینا. یہ میرے ساتھ ہے کہ آپ نے تحریر فرمائی میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سکات اس عالم میں یہ تھی. وہ حضور کی آمد کیا ہوئی؟ حضور کو صحت ہو گئی. اس کے بعد ایک ہفتے میں حضور کو ٹھیک ہو گیا، وہ جگہ بھی ٹھیک ہو گیا، دوا بھی ہو گئی، علاج بھی ہو گیا، سارے کام ہو گئے. حالانکہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ السر کا علاج کوئی نہیں ہے. ایک بار ہو جائے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا. عیسائی کو بھگتنا پڑتا ہے، دوائیں کھاتے رہو، چلتے رہو. حضور کی آمد ہوئی، برکت ہو گئی. نہیں پاس ہمیں اس کے بعد سرکار کو زندگی بھر کبھی میرے کا مسئلہ نہیں ہوا تاز ہمیں حیات. لیکن معمول کی بات کروں، اس عالم میں جب سرکار بیماری کی انتہا پر تھے، دوستوں یقین مانو سرکار کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئے، نماز دور کی بات، عشاء میں نماز میں بلکہ درخواست پڑھنے کے لیے فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھ جاؤں. میں حضور کے پیچھے بیٹھ کر سرکار ٹیک لگاتے میرے ساتھ. تکیے پر حضور درخواست رکھتے، والدہ صاحب سامنے بیٹھ جاتے، حضور شاہ فرماتے اوپر پیج پلٹ دیتے. پھر سرکار پڑھتے رہے، پھر شاہ فرماتے والدہ صاحب پیج پلٹ دیتی اور سرکار کو درخواست پڑھتے رہے. اس زمانے میں حضور پیج پڑھتے تھے. 2001 میں سرکار نے پوری درخواست پڑھنا شروع کی تھی اور 2019 تک کبھی سرکار کی درخواست پوری قضا نہیں. حضور کی عطا یہ مجھے بھی حضور کی نگاہ کرتا تھا. 2011 میں نے 2 درخواست شروع کی تھی، 2 درخواست پڑھی 2011 میں. 2007 میں پوری درخواست پڑھنا شروع ہو گیا تھا. سرکار کی اجازت لے کے میں نے حضور بابا صاحب میں چلہ کشی کی ابتدا کی تھی. بابا صاحب میں چلہ کشرہا میں 40 دن حضور کے ہاں میں نے درخواست پڑھی. اس سے مجھے جنون ہو گیا کہ میں 2 دن میں 40 درخواستیں پڑھوں. یہ جنون چڑھ گیا اندر میرے، چڑھ گیا. تو میں
2 دن میں 18 گھنٹوں میں 40 درخت پوری پڑی گئی سرکار کی بارگاہ، ان طرح لگا 40 سرکار بابا صاحب نے پڑھ کے حضور کو پیش کر دی تو رات ہویا تو خواب میں آواز آئی کہ اس درخت میں ایک جس ایسا ہے وہ پڑھ کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو فریاد کرے وہ پوری ہوگی، جو فریاد کرے پوری ہو جائے، وہ درخت میں لگ گئی۔ اگر یہ بابا صاحب چلا گیا میں کہتے کہا جو لینا ہے آپ سے لے، میں حضور کا بھکاری ہوں، حضور کا بنتا ہوں، حضور کے درگاہ ہوتا ہوں، میری زندگی حضور کی چوکھٹ پر ہے اور میں اسی حال میں جو والد نے شادہ پہلے موت آ رہی پھر شکر دے بو ہے تو حضور کے درگاہ ہوتا ہوں، حضور کا غلام ہوں، نوکر ہوں، کہا یہاں رہنا ہے، یہاں جینا ہے، یہاں پڑھنا ہے، میں نے کہیں جانا آگے آپ کی جو عطا ہو، جو میرا نصیب، جو مہربانی وہ حضور کے عطا ہے۔ اس نے کہا میں جا رہا کوئی نہیں تھا، میں نہیں جا رہا، آپ کیا رہوں گا یہیں ضرور گزاروں گا۔ اور یہ 2007 کی بات کر رہا ہوں، 2007 کی بات کر رہا ہوں، حضور کی مہربانی چلتی رہی۔ 2011 میں حضور کے عطا سے مجھے 2 درخواستیں عطا ہو گئی، الحمدللہ 2026 حضور کی مدد پرویش فکر سے 16 سال ہو گئے، میں کبھی قضا نہیں ہوئی، کبھی آج تک درخواست میں قضا نہیں ہوئی۔ میں کوئی 2 درخواستیں، ایک تہجد میں اور ایک ظہر میں حضور کے عطا سے پڑھتا ہوں، الحمدللہ حضور کے عطا سے۔ حضور دروشی میں عطا کیا، ان کی نگاہ کرنے پڑھ جا رہا ہوں، کبھی قضا نہیں ہوا، اور حضور نے ہی تہجد عطا فرمائی، تہجد بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہی ہے۔ تو معمول کا جو فقیر ہے وہ فقیر ہے، یاد رکھو جس کا معمول نہیں وہ فقیر نہیں ہے۔ تو کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور معمول کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جس کی 12 سال تہجد قضا نہ ہو وہ صاحب معمول ہوتا ہے، 12 سال تہجد قضا نہ ہو وہ صاحب معمول ہوتا ہے۔ یاد رکھو ایک وقت تک نفس غالب آتا ہے، اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، مگر ایک وقت میں نفس خود اٹھاتا ہے بندے کو، اٹھ جاتے وقت ہو گیا۔ یہ دونوں ہاتھ فقیر کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں جو انسان نفس کے ساتھ آہستہ 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 دوستی کر کے چلاتے چلاتے اس کو لے کر آ گیا تو نکل گیا۔ یاد رکھو نفس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ایک بچے کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے بچے کو آپ راضی کرتے ہو نا، یاد یہ کام کرے فلاں کام کر دوں گا، فلاں کام کریں گے، فلاں کر لیں گے، اس کو لالی پاپ دے کے رجا کے کسی نے کتنا میں گھما پھرا کے نا اپنا معمول پورا کرتا ہوں۔ پھر جب اس کو اس کا لطف آنا شروع ہوتا ہے تو خود آپ کا محافظ بن جاتا ہے۔ جسے بزرگوں کے ہاں نفس کی 7 اقسام بیان ہوتی ہے۔ پہلا نفس امارہ ہے، ان النفس الامارہ بالسوء، بے شک نفس امارہ اس کو بہیمیہ کہتے ہیں، نفس امارہ بہیمیہ، وہ برائے حکم دیتا ہے۔ آگے فرمایا لا اقسم بنفس اللوامہ، نفس لوامہ قسم میں نہیں کہا تھا، تو نفس لوامہ جو ہے وہ اگلی کیٹیگری میں آتا ہے نفس امارہ کے بعد، وہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے۔ پھر نفس ملہمہ آتا ہے، پھر نفس راضیہ ہے، مرضیہ ہے، سارے نفس اقسام آتی ہیں، 7 اقسام۔ ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ جب نفس آپ کے ساتھ خود متحد ہوتے ہیں، اٹھا دیتا ہے، تھوڑے سے کے لیے انسان کو توجہ کرنی پڑتی ہے۔ تو جس کا معمول ہے لفظ وہ فقیر ہے، اور اگر معمول نہیں ہے تو فقیر نہیں ہے، پیرائے فقر پر نہیں ہے۔ تو فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کی رات بالکل بیدار نہیں ہو۔ وہ دکھ علی کو فرماتے ہیں کہ میں شپ گیا، اس زمانے میں حضور تلاشی میں تھے، تو میں شپ کی تلاشی بہت اچھے اللہ والے گئے، حضور سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب کچھ دن یہاں ٹھہرو، میرے پاس بیٹھو، یار رہو آپ۔ تو حضور نے کہا نہیں میں نہیں رہ سکتا، میری ماتا اکیلی ہے، وہ پریشان ہوتی میرے لگائی، تو بس میں سلام کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں آپ سلام قبول کریں۔ تو مت میں رات بھر جاگتا رہا، میں دیکھوں لوگ کرتے کیا ہے، بیداری کی ضرور کی عادت شیل تھی، راشا بیداری کی۔ وہاں میں نے محسوس میں دیکھا کہ رات کو لوگ ہر کمرے سے لکھے کے بیدار ہوتے، اور خاندان میں آ کے بیٹھ جاتے اور وہاں اللہ اللہ کرتے اور تہجد ذکر کرتے، تہجد ذکر کرتے۔ حضور وہاں مجھے اتنا پسند آیا کہ تو یہی حال جو تہجد ذکر کا ہے کہ حضور کے معمولات میں آ گیا، حضور کے موریدوں میں ہو گیا۔ تو جمیلہ بن بشیر حضور کے مرید تھے، حضور کے ساتھ یہاں پاکستان آئے تو دیکھا رات میں پہل ہوا ہے، سارے کے سارے لوگ اٹھ کے تہجد ذکر میں مشغول ہو گئے،
تہجد بھی ہو رہے ہیں، ذکر جہر بھی ہو رہا ہے، یہ معاملہ الاستقامت و فوق الکرامت، یہ توصیف جو ہے نا قول ہے اولیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس استقامت میں نہیں ہے وہ کرامت میں نہیں ہے۔ استقامت میں جو ہے وہ ولی ہے۔ کرامت کسی طرح ہو سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کرامت دیکھے نہ دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن استقامت بڑی بات ہے۔ جیسے میں مثال دوں، حضور بابا صاحب کے پاس شخص آیا، 20 سال رہا، 20 سال کے بعد حضور سے رخصت لے کے جانے لگا۔ سرکار نے فرمایا کہ میاں تم آئے ہو رہے ہو، جا تو رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ سرکار میں 20 سال رہا ہوں لیکن میں نے آپ نے کرامت کوئی نہیں دیکھی۔ میں 20 سال حضور سرکار حضور انبیاء کے پاس کرامت نہیں دیکھی سرکار۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ تم سے مجھ سے کوئی خلاف شریعت عمل دیکھا؟ وہ خلاف شریعت عمل کیا ہو میں نہیں سرکار، خلاف شریعت تو کچھ بھی نہیں کیا آپ۔ ہماری اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ 12 سال 20 سال ایک عمل کے خلاف شرع نہیں ہوا، اس سے بڑی کرامت تم کیا کام کرو؟ یہی کرامت بیٹا، اسی کرامت کیا ہے۔ وہ میرے پاس ایک نوجوان ہے، اہل حدیث خیال کا تھا، میں نے اسے بابا صاحب نے تم نے واقعہ سنایا، تو کہنے لگا حضرت یہ واقعہ تو میں نے سنے ہی نہیں ہے، تو بیان ہی نہیں کرتے۔ میں کہا یہ فقہ ہے، تصور تو حاصل تصور یہی ہے۔ حضور کا معمول یہ تھا بابا صاحب کو جو میں بتا رہا ہوں، حضور کا معمول یہ تھا۔ باقی جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ اپنے لیے بیان کرتے ہیں، ہر بندہ اپنی پسند کی چیز اٹھا لیتے ہیں، سامنے چیزیں لگی ہوں، دکان سجی ہوئی ہو، مال سجا ہو، ہر بندہ اپنی پسند کی چیز اٹھاتا ہے۔ میں کہا اصل حضور کی حیات طیبہ یہ ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں بابا صاحب۔ آپ کی تو کس سے کہانی ہے، لوگ سناتے رہتے ہیں، تو لوگوں کا رجحان کرامت پہ ہوتا ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو، یہ جملہ میرا تم سب کے لیے نصیحت ہے کہ سب سے بڑی شے استقامت۔ فقیر کا معمول جو ہے نا وہ کبھی قضا نہیں، اس پہ ایک دفعہ جم گیا تو جم گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور کے سیدنا آصف صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ حضور کی شان میں بڑی شان ہے، مدامت عمل تھی کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو شروع فرما لیتے، پھر وہ عمل کبھی حضور پاک علیہ السلام سے قضا نہیں ہوتا۔ مدامت عمل پہ پورے باب بندی نے بڑے مدامت عمل کی کمال۔ الحمدللہ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاسلام وتوفيقنا بهم جميع الاعمال والافات وتقضي لنا بهذه الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بأعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات۔ یا اللہ جو دعاؤں کو ہمارے مشرق قبول عطا فرما، یا اللہ کی سماعت ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وجماله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وجماله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وجماله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وجماله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وجماله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وجماله۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ لا إله إلا الله، 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 لا
اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بجمالہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بجمالہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بجمالہ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بجمالہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بجمالہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بجمالہ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم جمالہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم جمالہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم جمالہ اللہ اللہ
اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه کھلا ہوا ہے میرے خیال میں کیا کھلا ہوا ہے سٹینڈ تے لا دینا بلغ العلا بے کمالہ کشف الدجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ وآلہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں در مصطفیٰ پہ جا کے تو جہاں کو بھول جائے تیری جالیوں کے نیچے آقا تیری رحمتوں کے سائے رونے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا رونے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے میری جان نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے جو چلا ہوں میں نے حد میں میرے
مصطفیٰ سے کہنا لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہنا کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے وہی ظہور یار تیرا وہی غم گسار میرا میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے صلی اللہ علیہ